پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم اپنی کنورسیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ نے پچھلی ویڈیو یقیناً دیکھی ہوگی. اگر نہیں دیکھی تو میں آئی بٹن پر لگا دوں گی, آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اسی کا پارٹ 2 میں لے کر آئی ہوں جس میں ہم اسی سے ریلیٹڈ تھوڑے ایڈوانس لیول پہ چیزوں کو دیکھیں گے. میں نے اوپر ایک ہیڈنگ لکھی ہے, وین یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ, یعنی جب آپ کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی. میں بھی کوئی ایک بندہ آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہے, آپ کا ٹیچر ہے, آپ کا دوست ہے, کوئی بھی ہے, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, تو آپ میں بھی شور ہے یا جو بھی وجہ ہے, تو آپ اس کو بولیں گے آئی ایم سوری آئی ڈیڈنٹ کیچ دیٹ, آئی ایم سوری آئی ڈیڈنٹ کیچ دیٹ, یعنی آپ نے جو بھی بولا مجھے سمجھ نہیں آئی. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں could you please repeat that, یعنی آپ دوبارہ سے اپنی بات دہرا دیں, یعنی جو آپ نے ابھی کہا ہے دوبارہ کہہ دیں could you please repeat that. اور تھرڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئی ایم سوری آئی ایم ناٹ فالوئنگ یو. اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں, جو بھی آپ بول رہے ہیں, مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. تو تینوں سینٹینسز کا تقریباً یہی مطلب ہے, لیکن جو سیکنڈ سینٹینس ہے اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ پلیز ریپیٹ کر دیں جو بھی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریپیٹ کر دیں جو آپ نے کہا, یعنی دوبارہ بتا دیں. یہ ہو گئی ہماری پہلی سچویشن, جب آپ کو کسی سامنے والے بندے کی بات سنائی نہیں دے رہی یا سمجھ نہیں آ رہی. سیکنڈ کیا ہے, جب آپ کو کوئی بات بھول جائے. مثلا آپ بات کر رہے ہیں تو ایک دم ہے میں بھول گئی, میرے دماغ سے ہی بات نکل گئی, تو آپ بولیں گے اٹس آن دا ٹپ آف مائی ٹنگ, یعنی میرے نا بالکل دماغ میں ہے تو صحیح, بس یاد نہیں آ رہی ہے. جب سچویشن ہوتی ہے نا, دین یو سے اٹس آن دا ٹپ آف مائی ٹنگ, اٹس آن دا ٹپ آف مائی ٹنگ, یعنی یہ میری زبان کے اوپر ہے لیکن بس منہ سے نہیں نکل رہا. سیکنڈلی یو کین سے آئی ایم سوری آئی ہیو ہیڈ مینٹل بلینک, آئی ایم سوری آئی ہیڈ مینٹل بلینک, یعنی میرا دماغ ایک دم سے خالی ہو گیا ہے. آئی کانٹ ریمبر دیٹ ورڈ, مجھے نا وہ بات ہی یاد نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی تھی. یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی کمپلیٹلی لاسٹ مائی ٹرین آف تھاٹ, آئی کمپلیٹلی لاسٹ مائی ٹرین آف تھاٹ. اور اگلا بندہ جواب میں کہہ سکتا ہے نیور مائنڈ لیٹس موو آن, یعنی جو اگلا بندہ ہے, جو لسنر ہے, وہ بولے گا نیور مائنڈ لیٹس موو آن, چلو کوئی اور بات کرتے ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس. تو یہ ہے جی سچویشن, یعنی جب آپ کو کچھ بھول جائے. اچھا, پھر ہم بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں ابھی مجھے تھوڑی دیر بعد یاد آ جائے گا, اٹ ول کم بیک ٹو می ان اے فیو مومنٹس, یعنی مجھے تھوڑی دیر میں یاد آ جائے گا. اب یہ ہے کسی نے آپ سے کوئی ایسا سوال پوچھا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کیا جواب دیں. لیٹ می تھنک اباؤٹ دیٹ فار, یا پھر اب یوں کہہ سکتے ہیں دیٹس این انٹرسٹنگ کوسچن, کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. یا یوں کہہ سکتے ہیں لیٹ می تھنک, یعنی مجھے تھوڑی دیر سوچنے دو. یا اب یوں بھی کہہ سکتے آئی ہیو نیور بین آسکڈ دیٹ بیفور, اس سے پہلے مجھ سے کبھی کسی نے اس طرح کا سوال نہیں پوچھا. اٹ مینس کہ آئی نیڈ سم ٹائم, گیو می اے مومنٹ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ, گیو می اے مومنٹ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ, یعنی مجھے ایک ٹائم دیں سوچنے کے لیے. اب دیکھیں آپ تو اپنی بات بولی جا رہے ہیں, بڑے مزے سے باتیں سنائی جا رہے ہیں, لیکن اگلا بندہ کے ایکسپریشن سے آپ کو لگتا ہے کہ اگلے بندے کو تو آپ کی بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو آپ اس صورت میں پوچھ سکتے ہیں ایم آئی میکنگ سینس, یعنی میری بات کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم بینگ ویری کلیئر, ایم آئی, یعنی مجھے نہیں لگتا کہ میں شاید اپنی بات اچھے طریقے سے سمجھا پا رہی ہوں. کیا میں سمجھا پا رہی ہوں, آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. لیٹ می ریفریز دیٹ, یعنی میں دوبارہ سے بتاتی ہوں جو میں نے کہا ہے, آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی, میں دوبارہ بتاتی ہوں. لیٹ می ریفریز دیٹ. اور آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سیز, یعنی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سیز دیٹ, اور آگے جو بھی آپ کی بات ہے آپ اس کو کنٹینیو کریں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا. سم ٹائمز کچھ ہے لوگ ایسے سوال پوچھ لیتے ہیں جو بہت ہی انوائنگ ہوتے ہیں اور آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. اس جگہوں پہ آپ پولائٹلی کیا کہہ سکتے ہیں, تو مثلا آپ یہ کہتے ہیں I would rather not express my opinion on this issue. I'd rather not express my opinion on that issue. میں اس موضوع پہ بات کرنا بالکل نہیں چاہوں گی. Second, you can say to be very honest, this conversation is making me uncomfortable. To be very honest, this conversation is making me uncomfortable. یعنی میں سچ بولوں گی بھائی یہ جو آپ کی بات چیت ہے نا, اس میں مجھے عجیب سی لگ رہی ہے, چھوڑو اس کو. تھرڈ جو آپ کہہ سکتے ہیں دس از ناٹ رائٹ ٹائم اینڈ پلیس ٹو گیٹ ان ٹو دس ڈسکشن, لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس, کسی اور چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس. اب بعض دفعہ کوئی ایسا ناسٹی پرسن آپ سے آپ کی
بات کرتا ہے جو بہت ہی فضول سوال کرتا ہے. I don't mean to sound rude but this isn't any of your business. I don't mean to sound rude. میں بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی. But this isn't any of your business. I don't mean to, I don't want to sound rude, but this isn't any of your business. آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی لیکن آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. I think you are overstepping boundaries with that question. آپ یہ سوال پوچھ کر اپنی حد سے آگے بڑھے ہیں یا آپ اپنی حد سے آگے بڑھ رہے. آپ اس سوال کے ذریعے اپنی حد سے آگے بڑھ رہے ہیں. I think you are overstepping boundaries with that question. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں I'd rather not answer that question. اس کی سمپل سی ایگزامپل آپ یوں دیکھ لیں. اگر کسی کی کسی بھی ریزن کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی ہے تو کچھ لوگ بار بار آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی بھائی, آپ کے بچے کیوں نہیں ہیں, کیا وجہ ہے, تو آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی. تو اس طرح کے لوگوں کو نا آپ یوں کہہ سکتے ہیں I'd rather not answer that question. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں I don't mean to sound rude but that isn't any of your business. آپ کا بھی اس سے لینا دینا کیا ہے. یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں I think you are overstepping boundaries with that question. اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ if you are not willing to change the topic I'll leave. The personal question. That's really a personal question. جیسے ابھی میں نے پوچھا نا کہ آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی. That's really a personal question. I'm not comfortable answering that. Apologies. اب کبھی کبھی منہ سے کوئی انسان ہے غلطی سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے جو اگلے کی دل آزاری ہو جاتی ہے, تو اس سینس میں آپ کیا بولیں گے. آپ کہیں میں نے کچھ غلط کہا. Did I say something wrong? آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میری بات آپ کو بری تو نہیں لگی. Did I say something wrong? یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں I'm sorry for hurting your feelings. میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی, آپ کے جذبات مجروح ہوئے. I'm sorry for hurting your feelings. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں I can completely understand why you are hurt. اور آگے اس بات کو کنٹینیو کریں گے and I am deeply sorry for what I said. I can completely understand why you are hurt and I am extremely sorry for what I said. جو بھی میں نے کہا میں اس کے لیے بے حد شرمندہ ہوں اور میں آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہوں. اب کیا ہے جب غلط فہمی ہو جائے, آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی اگلا بندہ ناراض ہو گیا, آپ اس اٹھے ہوئے کو کیسے منائیں یا کیسے پوچھیں کہ آپ کو میری بات بری تو نہیں لگی. تو آپ بولیں گے I didn't mean to say that. What I meant was, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھی, آپ نے میری بات کو غلط سمجھا, میرا یہ مطلب نہیں تھا. میں دراصل کہہ رہی تھی کہ اس کو انگلش میں بولیں گے I didn't mean to say that. What I meant was, I didn't mean to say that. What I meant was. آگے آپ کی جو بھی بات ہے آپ اس کو کنٹینیو کریں. سمپلی زیادہ شارٹ میں جانا چاہتے ہیں تو جو کہہ دیں I didn't mean it. میرا یہ مطلب نہیں تھا. آپ کو برا لگا لیکن میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا. I didn't mean it. یا آپ یوں بھی بول سکتے ہیں I think there might have been a misunderstanding. مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی. I think there might have been a misunderstanding. Let me clarify. مجھے وضاحت کرنے دیں, آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میرا بالکل بھی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ میں آپ کی فیلنگس کو ہرٹ کروں. I think there might have been a misunderstanding. Let me clarify. اور ایک اور I'm sorry if I wasn't clear. میں بہت شرمندہ ہوں کہ شاید میں اپنی بات صحیح واضح نہیں کر پائی. What I actually meant was. جو بھی آپ کی بات ہے آگے آپ اس کو کنٹینیو کریں.